Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صحیح النسب سید تھے۔ آپ کے آباء و اجداد بخارا سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا اور نانا دونوں ساتھ ساتھ ہندوستان آئے۔ پہلے لاہور قیام کیا اور پھر بھارت کے شہر بدایون میں آ کر سکونت پذیر ہوئے، جو اس وقت ایک نہایت پر رونق اور مشہور مرکز اسلام تھا۔ دونوں بزرگ علوم و فنون میں یکتائے زمانہ تھے۔ آپ کے والد بزرگوار سید احمد بہت بڑے باکمال صالح اور صاحب دل بزرگ تھے۔ فرما روائے وقت نے انہیں منتخب کر کے بدایوں کا قاضی مقرر کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بی بی زلیخا رحم اللہ بھی ولیہ تھیں۔ بدایوں میں شادی ہوئی اور یہیں سن 634 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ادھر آپ پیدا ہوئے اور ادھر دلی میں اگلے ہی مہینے اسی سن میں حضرت قطب الاقطاب صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی بدایوں میں ہی ہے اور زیارت گاہ خلائق بنا ہوا ہے۔ 5 برس کی عمر میں آپ یتیم ہو گئے، مگر آپ کی والدہ محترمہ نے نہایت توجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم مکمل کروائی۔ آپ بدایوں میں ہی، جبکہ آپ کی عمر ابھی 12 ہی سال تھی، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ کا شعرا کمال سن چکے تھے، اور ابو بکر قوال سے یہ معلوم کر کے آپ کا قلب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف راغب ہو رہا تھا۔ دہلی سے سند فضیلت علوم ظاہری حاصل کر کے آپ پاک پتن تشریف لے آئے۔ شان اولیاء کے صفحہ نمبر 384 پر لکھا ہے کہ آپ کو دیکھتے ہی بابا صاحب سرکار نے فرمایا، اے محبوب، تیرے فراق کی آگ نے دونوں کو جلا کر کباب بنا دیا، اور تیرے اشتیاق کی فراوانی نے جانیں تباہ کر دی۔ محترم ناظرین، اہل اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی، اسی لیے حضرت رحمت اللہ علیہ کو علم ہو گیا کہ عرض بدایوں سے ایک مرد جلیل آ کر آپ کی مسند پر متمکن ہوگا۔ آپ کی زبان مبارک سے کچھ بھی نہ نکلا۔ خدمت شیخ میں رہ کر شیخ سے چند اہم کتابیں پڑھیں اور حضور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے۔ کچھ عرصہ پاک پتن شریف میں ہی رہے اور اس کے بعد مرشد پاک کے حکم سے دلی تشریف لے گئے۔ یہاں آپ نے عوام الناس کے دلوں کو ایمان سے جگمگا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 94 سال کی عمر پائی اور 18 ربیع الثانی سن 735 ہجری کو وفات پائی۔ آپ کا مزار اقدس دہلی میں ہی ہے۔ ناظرین محترم، یہاں ہم آپ کے علم اور دلچسپی کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس کی نیت یہ تھی کہ وہ نماز تراویح میں قرآن پاک ختم کرے۔ اس مقصد کے لیے اس نے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے؟ پھر تھوڑی دیر تک سکوت اختیار کرنے کے بعد فرمایا، اگر میں اس بارے میں کچھ کہوں گا کہ نہ پڑھو تو یہ ترک سنت ہے۔ اس کے بعد آپ نے خاموشی اختیار کر لی، یہاں تک کہ نماز عشاء کا وقت آ گیا۔ اس شخص نے جب سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید پڑھنا چاہا تو وہ خود بخود رک گیا اور کچھ بھی نہ پڑھ سکا۔ آخرکار اس نے نماز کی نیت توڑ دی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا، اخلاص سے کام لو، یعنی سورہ اخلاص پڑھو۔ آپ کی اس کرامت کا سبب دراصل یہ تھا، نماز تراویح میں ایک قرآن شریف کا ختم کرنا سنت ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ کی سنت ہے، مگر میں جس امام کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھتا ہوں وہ سورہ اخلاص پڑھا کرتا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن لوگ جماعتوں میں تقسیم ہوں گے۔ جن لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی وہ ایک جماعت میں ہوں گے، جن لوگوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا وہ ایک دوسری جماعت میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے نماز تراویح میں قرآن شریف ختم کیا وہ ایک اور جماعت میں ہوں گے۔
میں چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے روز اپنے مرشد شیخ الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت میں ہوں، کیونکہ میرے مرشد کے پیش امام نماز تراویح میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اس لیے میں بھی اسی طرح کرتا ہوں۔ ایک دوسرا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مولانا حسام الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے با کمال مرید تھے۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہونے کے بعد واپسی کا سفر طے کرتے ہوئے دہلی میں پہنچے تو یہ جمعہ کا دن تھا۔ چنانچہ کیلو کھری کی مسجد میں تشریف لائے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ابتدائی دنوں میں یہ معمول بنا رکھا تھا کہ نماز فجر کے بعد کیلو کھری کی مسجد میں تشریف لے جاتے اور عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے۔ اس مسجد میں آپ نے ایک چھوٹی سی صاف ستھری جگہ کیلولے اور وضو کے لیے بنا رکھی تھی۔ چاشت کے وقت مولانا حسام الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں پہنچے اور دل میں یہ خیال کیا کہ میں پہلے ہی مسجد کے گوشے میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہوں اور نماز ادا کرنے کے بعد سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسی طرح ہی کیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے نور باطنی سے یہ بات معلوم کر لی اور اپنے خادم خاص حضرت خواجہ ابو بکر سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور مولانا حسام الدین کو جو بھی خانہ کعبہ کی زیارت کی سعادت حاصل کر کے یہاں پر پہنچے ہیں اور اس مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں بلا کر لاؤ۔ خواجہ ابو بکر سلطان المشائخ کی حکم کی تعمیل میں مسجد کے اندر مولانا کو تلاش کرنے لگے۔ دیکھا کہ مسجد کے کونے میں پوشیدہ طور پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ خواجہ ابو بکر نے مولانا حسام الدین سے کہا کہ مولانا آپ کو سلطان المشائخ نے یاد فرمایا ہے۔ یہ بات سن کر مولانا بہت حیران ہوئے کہ میں نے تو اپنی آمد کو بہت خفیہ رکھا تھا، مگر چونکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف و کرامات ہیں، اس لیے یہ بات ان سے چھپی نہ رہ سکی۔ مولانا حسام الدین اسی وقت اٹھے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عقیدت مند مولانا وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تپدق کا عارضہ لاحق تھا۔ طبیبوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ میں کسی باغ میں دریا کے کنارے اپنی رہائش رکھوں تاکہ اس آب و ہوا سے مرض میں افاقہ ہو۔ میں نے طبیبوں سے کہا کہ میرے لیے ایسے مقام کا ملنا بہت مشکل ہے، یعنی میں اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی پرفضا مقام پر سکونت اختیار کروں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں سکونت اختیار کروں جو کہ دریا کے کنارے پر ہے۔ چنانچہ میں نے وہ دوائیں ساتھ لیں جو کہ طبیبوں نے میرے لیے تجویز کی تھیں اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا۔ اس وقت افطاری کا وقت تھا اور کوئی شخص آپ کو تحفے کے طور پر منڈی دے گیا۔ یہ اصل میں ایک بہت ہی سرد کھانا ہوتا ہے اور آپ اس وقت وہی تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے بھی فرمایا کہ آؤ بسم اللہ شریف پڑھ کر کھاؤ۔ باوجود اس کے کہ میں تپدق کے عارضہ میں مبتلا تھا اور سرد چیز نہیں کھا سکتا تھا اور منڈی کھانا میرے لیے نقصان کا باعث تھا، مگر میں نے آپ کے حکم پر کھا لی۔ اس کے بعد جب میں آپ کے پاس سے اٹھا تو مجھے مرض سے مکمل طور پر شفا مل چکی تھی اور مجھے علاج کی قطعاً کوئی ضرورت نہ رہی۔ میرے طبیبوں نے جب یہ دیکھا کہ مجھے فی الفور مرض سے شفا مل چکی ہے، حیرت کی انتہا نہ رہی اور وہ مجھ سے اس کے بابت سوال کرتے رہے اور میں ہمیشہ ٹالتا رہا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صادق القول عزیز نے خواب میں دیکھا کہ سلطان المشائخ بہشت میں ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ حق تعالیٰ ہر روز مجھے وظیفہ دیتے ہیں۔ یہ شخص سلطان المشائخ کے رعب کی وجہ سے یہ نہ پوچھ سکا کہ وہ وظیفہ کیا ہے جو حق تعالیٰ آپ کو عطا کرتے ہیں۔ پھر خود ہی سلطان المشائخ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ دنیا میں مجھ سے ہر روز خلقت کو وظیفہ دلاتے ہیں، پھر اس قبول فرما کر اپنی عنایت سے اس کے عوض کئی ہزار دوزخیوں کا وظیفہ مقرر فرماتے ہیں جو ہر روز بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ دہلی میں کئی دنوں تک بارش نہ ہوئی۔ لوگ بارش کے نہ ہونے سے بہت پریشان تھے۔
بہت سے لوگ اکٹھے ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، حضور کئی دن ہو چکے ہیں دہلی میں بارش نہیں ہوئی، ہم اسی پریشانی کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ دعا فرمائیے تاکہ اللہ تعالیٰ دہلی پر بارش برسائے۔ لوگوں کی بات سن کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت ممبر مبارک پر جلوہ افروز ہوئے اور اپنی بغل سے اپنی والدہ ماجدہ کی قمیض کا ایک پرانا سا کپڑا نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر یوں دعا فرمائی، اے اللہ، اس کپڑے کی حرمت کے طفیل جو کہ ایک ضعیفہ کی قمیض کا ہے اور جس پر کسی نامحرم کی نگاہ نہیں پڑی، تو بارش برسا دے۔ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں، چند بادل آئے اور بارش برسنے لگی۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے با کمال مرید مولانا معید الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں کوئی اولاد نرینہ نہیں ہوتی تھی، میں اس نعمت سے محروم تھا۔ چونکہ میری بیوی بھی آپ کی مرید تھی، اس لیے میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤ اور آپ سے عرض کرو کہ میں اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرے گھر اولاد نرینہ کی پیدائش ہو۔ چنانچہ میں اس غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بارے میں آپ سے عرض کی۔ آپ نے میرے لیے ایک روٹی اور کھجور منگائی، اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ اس روٹی میں سے تھوڑا تھوڑا کھاؤ، یہاں تک کہ جب تم اپنے گھر والوں کے پاس پہنچو تو یہ روٹی ختم ہو جائے، پھر جب تم اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ تو یہ کھجور اپنی بیوی کو دے دینا تاکہ وہ اسے کھا لے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک صالح بیٹا عطا فرمائے گا۔ مولانا معید الدین انصاری بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے فرمان کے عین مطابق عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے ایک انتہائی صالح اور نیک سیرت فرزند عطا فرمایا، یعنی آپ کے گھر مولانا نور الدین محمد انصاری کی ولادت ہوئی۔ یہ وہی ہیں جو بعد میں نہایت باعمل عالم اور فضیلت والے ہوئے۔ صبح کی نماز خانہ کعبہ میں ادا کرنا۔ ناظرین، شیخ نجم الدین صفاہانی 60 سال تک خانہ کعبہ کے مجاور رہے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے قریب ایک گھر بنوایا تھا کہ ہمیشہ گھر میں بیٹھ کر ان کی نظریں خانہ خدا پر پڑی رہتی تھیں۔ شیخ کامل الحال بزرگ تھے۔ ایک روز مکہ معظمہ کے مجاوروں نے ان سے پوچھا کہ آج سلطان المشائخ مقتدائے عالم ہیں اور خدا کی مخلوق کو مقصد تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کرتے اور دولت حج سے مشرف نہیں ہوتے؟ شیخ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اکثر فجر کی نماز خانہ کعبہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ جماعت میں شریک ہوتے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کی فجر کی نماز خانہ خدا میں حاضر نہ ہو۔ ناظرین اکرام، اولیاء اللہ وہ ہستی ہیں جن کے دم بدم سے یہ دنیا قائم و دائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔